کرتے رہوگے, صبح شام پڑھتے رہوگے, سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. یہ جب پڑھتے رہوگے تو فرمایا گیا دنیا میں جس کو جو کہنے کی عادت ہوتی ہے, قبر میں جب اسے رکھ دیا جاتا ہے, فرشتے جب اٹھاتے ہیں تو وہی کہتے ہوئے اٹھے گا. جس کے کہنے کی عادت ہے, گانے گاتا تھا تو قبر میں گانے گاتے اٹھے گا, گالی دیتا تھا تو گالی دیتے ہوئے اٹھے گا, مارا بھی جائے گا, فرشتوں کے ساتھ ذریعے سزا بھی دلوایا جائے گا. لیکن جو کہتا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ والا, تو فرشتے جب قبر میں آئیں گے اٹھائیں گے. اگر یہ عادت تھی تو اٹھتے ہی کہے گا سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ والا ہمارا. تو فرشتے جو ہے 3 سوالات کرنے والے ہیں. کتنے؟ 3 سوالات. پہلا سوال تو یہ تیرا رب کون ہے, دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے, تیسرا سوال کیا ہے حضور کے بارے میں دکھا کر کے کہیں گے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. تیسرا سوال ہے نا. فرشتے ابھی سوال کرنے والے ہیں. جیسی فرشتوں نے اٹھایا تمہیں اور تمہاری عادت کے مطابق تم نے کہنا شروع کیا سب سے اعلیٰ و اولا, سب سے بالا دے رہا ہے. پہلا ابھی سوال نہیں کیا گیا, تیسرے کا جواب دے رہا ہے رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا. ابھی یہ بعد میں پوچھا جانے والا ہے, یہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ. تو ظاہر سی بات ہے نبی کی ذات ہی دین ہے اور نبی کی ذات ہی خدا کا پتہ بھی ہے. اگر نبی کو مان لیا تو ساری کائنات میں اس کا راستہ صاف ہو گیا. عزیزان گرامی وقار, میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس چہرے جمال جہاں آرا کے ایک تصور کے ساتھ کہ آج میلاد کی شب ہے. آپ کو کرنا کیا ہے, جا کر کے باہر ادھر ادھر گھوم پھر کر کے بائک رائڈنگ کر کے یا لوگوں کو پریشان کر کے ستا کر کے نہیں, جاؤ اپنے گھروں پر یا مسجد میں بیٹھے اور حضور پاک کا تصور لے آؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور پاک لاؤ اور درود پاک پڑھو. تصور بھی ایسا لاؤ کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں, دنیا میں ہم نے کسی کا تصور کھینچا ہے, نقشہ کھینچا ہے تو ہماری آنکھوں میں وہ تصویر آ جاتی ہے, وہ تصویر آ جاتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور ہم کیوں نہیں کرتے؟ حدیثوں میں پڑھو, صحابہ سے پوچھو میرے آقا کیسے نظر آتے تھے. صحابہ نے سب کچھ بتا دیا ہے آقا کیسے نظر آتے. جب وہ مجمع میں آتے تو ایسا لگتا کہ انجمن میں کوئی گلاب کھلا ہوا ہو. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں صحابہ نے جو روایتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 14ویں کے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور حضور کو سرخ رنگ کے لباس میں باہر آتے ہوئے بھی دیکھا. ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں 14ویں رات تھی, اس وقت میرے آقا گھر سے تشریف لائے باہر, کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کو دیکھتا, کبھی چہرے کو دیکھتا, چاند کو دیکھتا. آخر کار میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند حضور کے چہرے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, حضرت کا چہرہ صاف ہے, حضور کا چہرہ صاف ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کی ناک مبارک نہایت ہی کھڑی ہوئی لمبی تھی اور بھویں نہایت گھنی تھی, دونوں ملی ہوئی تھی. آنکھیں بڑی بڑی اور پلکیں کافی گھنی ہوئی تھی. نہایت ہی کالے قسم کے بال تھے. پیشانی ابھری ہوئی تھی, چوڑی کشادہ پیشانی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کبھی گردن تک, کبھی کانوں کی لو تک, کبھی کندھے تک لٹکتے تھے اور وہ بل کھائے ہوئے ہوتے تھے. نہ نہایت ہی سیدھے اور نہ نہایت ہی گھنگریلے, بلکہ سیدھا آ کر کے کچھ بل کھائے ہوئے بال مبارک تھے. یہ زلفیں تھی مصطفیٰ کریم کی. اور ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھو تو کہتی ہیں جب حضور کی زلفیں کانوں کے باہر سے ادھر آتی تھی اور کان اس میں دکھتے تھے تو ایسا لگتا نہایت رات کی تاریکی میں کوئی تارا چمک رہا ہو. حضور کے کانوں میں اتنی سفیدی تھی, اتنی خوبصورتی تھی. اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں سحر کا وقت تھا, رات کا وقت تھا, میں کپڑے سی رہی تھی اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. حضور کمرے میں داخل ہوئے, پوچھا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ میں سوئی ڈھونڈنے میں لگی تھی. میرے آقا نے مسکرایا, دانتوں سے روشنی نکلی, میری سوئی مجھے مل گئی.
जब हुजूर बात करते थे तो दांतों से एक नूर निकलता था, एक शुआ निकलती थी, हर कोई देखता था तो चमक निकलती थी। निहायत ही सतवां नाक, चौड़ी पेशानी और रुखसारों का हाल ये था। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो गुलाबी रंगत होती थी और जब नाराज होते तो अनार की जैसी सुर्खी आती थी। ना निहायत सफेदी और ना निहायत ही सांवले कलर की, बल्कि ऐसी मलाहत थी हुजूर को कि जो देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। हुस्न यूसुफ का हाल अलग था। जो हुस्न यूसुफ को देखा वो उनके साथ क्या क्या किया वो भी आपको मालूम है। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, जुलेखा ने शादी करने के चक्कर में क्या क्या इल्जामात लगा दिए, बादशाह ने वजीर बना लिया, मगर मुस्तफा का हुस्न जिसने देखा वो गुलामी में आ गया। मेरे मुस्तफा के हवाले अपनी गर्दन भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के बारे में कहा गया, सहाबा फरमाते हैं इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत गर्दन थी कि हुजूर अगर पानी पिए तो भी लोगों को पता चलता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुराही की तरह खूबसूरत थी। ये जुल्फों की बात, ये गर्दन मुबारक की बात, ये रुखसारों की बात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लबहाए नाज़नीन ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। जब आप बात करते थे तो होंठों से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी। लोग सुनने के लिए कान करीब करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हुजूर के हाथों में अगर कोई हाथ देता तो ऐसा लगता था कि किसी रेशम के कपड़े में उसने हाथ दिया है। और हुजूर के हाथ इतने मुलायम भी होते कि वो हुजूर पाक से मुसाफा करने वाला कई सालों तक अपने हाथ में खुशबू महसूस करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, शिकम मुबारक सीने से बाहर नहीं आया हुआ था। सीना चौड़ा था, कुशादा था और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी कि खूबसूरत बराबर कटी हुई इस तरह से होती कि आला हजरत भी फरमाते हैं काफ दहन हा गेसु, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। कुरान में काफ हा या ऐन साद आया है ना सूरह मरियम के शुरू में, और आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, ये काफ हा या ऐन साद इतना ही नहीं है, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। जैसे ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, रसूलुल्लाह की आंखें ऐन और स्वाद की तरह थी। एक एक हर्फ को आला हजरत ने एक एक अज़ु से तशबीह दिया। तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पिंडलियां मुबारक निहायत ही खूबसूरत थी। यहाँ तक कि कभी तहबंद ऊपर आती तो ऐसा लगता कि ज़मीन पर पूरी रोशनी छाई हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलवे ऐसे थे कि सहाबा कहते हैं वो चांद के कटे हुए टुकड़ों की तरह थे। आला हज़रत ने भी तो फरमाया है दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा। कफ़े पा किसको कहते हैं? पैर के नीचे वाले हिस्से को कफ़े पा। चांद जैसा था हुजूर का। आला हज़रत ने यही तो तमन्ना की, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा, चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक। उसके बाद हुजूर का कद्दे मुबारक कैसा था? निहायत लंबा नहीं और ना ही निहायत ही पस्त कद, लेकिन इतना जरूर था कि 1000 सहाबा में भी खड़े होते तो हुजूर ही नजर आते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही नजर आते। अब जब अमामा मुबारका मेरे आका पहनते थे, सहाबा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कोई दुनिया का बादशाह इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वो अमामे में वक़ार था और जब चलते थे तो सारी इज्जत हुजूर के साथ चलती थी। और इस कदर अंदाज आपका नरम था कि ऐसा लगता कि जमीन आपके कदमों को खुद लपेट रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नरम लहजे में बात भी करते और नरम अंदाज में चलते भी थे। आपके चलने का अंदाज सहाबा ने लिखा। इतना ही नहीं, सहाबा वही तो हकीकी आशिक रसूल थे। उन्होंने हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद हुए ये तक भी लिखा है। 14 बाल हुजूर के अखीर उम्र में 63 साल की उम्र में सफेद हुए थे। सहाबा ने ये भी लिखा है वो क्या क्या देखते थे सहाबा। आज लोग कहते हैं नमाज में उनका ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी। जालिमो तुम्हें पता नहीं। एक सहाबी से किसी ने पूछा रसूलुल्लाह जोहर की नमाज में किरात करते थे कि नहीं?
ظہر کی نماز میں امام پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا آپ کو پتا چلتا ہے؟ صحابی سے پوچھا گیا حضور خاموش تو رہتے تھے لیکن خود تلاوت کرتے تھے کہ نہیں؟ وہ صحابی کہتے نہیں حضور خود تلاوت تو کرتے تھے. کہا آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں تو صف میں حضور کے چہرے کو ہی دیکھتا تھا. حضور کی داڑھی ہلتی تھی نماز میں تو مجھے پتا چلتا کہ حضور قرات کر رہے ہیں. ان صحابہ کا تو عقیدہ تھا کہ حضور کے چہرے کو دیکھنا بھی عین عبادت ہے. میلاد منانے والوں میں بنایا, حضور پاک کا تذکرہ سن کر خوش ہونے والوں میں بنایا, حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے چومنے والوں میں بنایا, اپنی حاجتوں کے لیے رسول کا وسیلہ لینے والوں میں بنایا, بیٹھتے اٹھتے حضور کو مدد کے لیے پکارنے والوں میں بنایا, اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کہنے والوں میں ہمیں بنایا. اور اس پر بھی اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جماعتیں ہونے کے باوجود عظمت رسالت پر حملہ کسی نے کیا تو اس کے دفاع میں کھڑے ہونے والی جماعت میں ہمیں بنایا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے, اور اپنے حبیب پاک کے قرب میں جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج بڑی رات ہے اور 12ویں شب ہے, اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں ایک زمانے میں یہی تو وہ وقت تھا جب ساری کائنات انتظار میں تھی کہ وہ حبیب کبریا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. حور و ملک, جن و بشر, سارے لوگ, ساری اشیاء کائنات کی اس حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کے ولود مسعود کے انتظار میں تھی. اور اس گھڑی کو عالم اسلام میں آج ہر جگہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے, لیکن بعض لوگوں کو اس کی تکلیف ہے, بعض لوگوں کو تکلیف ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا جب بھی مہینہ آتا ہے کچھ برساتی کیڑے باہر نکل آتے ہیں, اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, گند پھیلاتے ہیں بہت زیادہ, ادھر ادھر گند پھیلا کر کے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میاں وہ صحابی بتائیں جس نے سب سے پہلے میلاد منائی, وہ صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے جلوس نکالا. سنیوں کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں لاتے ہیں. ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس صحابی کا نام بتائیں جو سومیا گراؤنڈ میں اتنا بڑا اجتماع کراتے تھے, 10-10 دن کی کانفرنسیں کراتے تھے. کوئی ہے جواب؟ بڑے بڑے اجتماعات, بڑے بڑے چلے, بڑے بڑے قافلے, یہ تمام چیزیں کیا عہد صحابہ میں تھی؟ نہیں. آج آپ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہو, خیر سمجھ کر کے کرتے ہو. تو ظالموں, جب تمہارا جمع ہونا خیر ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پر جمع ہونا کیوں نہیں خیر ہو سکتا؟ اب میں بتاؤں کہ ولادت باسعادت کا تذکرہ صحابہ